دو مختلف سوالات ہیں، دونوں کو اس میں جمع کیا جا رہا۔ ایک سوال یہ ہے، اور یہ بھی آج کل کے دنیا میں یہ سوال بھی بہت پوچھا جاتا ہے۔ آج کل کی دنیا کیا ہے؟ الہی عظم البلا و برح الخفا والی دنیا، ذاقت الارض و منعت السما۔ اتنی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں، اتنے پرابلمز صاحبان ایمان کے لیے ہیں کہ واقعاً ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح سے ان مشکلات سے نکلیں۔ ہر دور میں مومن کی پہلی پہچان یہ بتائی گئی تھی۔ یاد کیجئے وہ حدیث، بہت مشہور حدیث ہے، اور پوری حدیث آپ کو حدیث کی کتاب میں آپ کی طرف آپ کو نہیں بھیج رہا ہوں۔ ناول نما، اسٹوری نما ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب ہے جو حقیقت ہے۔ ثم اہتدیت، یعنی اس کا اردو ترجمہ پھر میں ہدایت پا گیا کے نام سے بھی ہے اور دوسرے ناموں سے بھی۔ جن کو انگریزی پڑھنے کا شوق ہے، دین آئی واز گائیڈڈ۔ یہ تیونس کے ان عالم دین کی کہانی ہے کہ جنہوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا اور بڑے علمی انداز سے۔ ہر ایک کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ عام آدمی بہت چھوٹی سی دلیل سے مطمئن ہوتا ہے، اس کو قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتا، اور جو علماء ہوتے ہیں اپنی قوم کے باقاعدہ علماء، درباری ملا نہیں، ان کے لیے علمی دلیل۔ تو بہت انٹرسٹنگ وے میں انہوں نے لکھا کس طرح سے انہوں نے مذہب تشیع کو قبول کیا۔ اور اس میں پھر جب وہ نجف اشرف گئے تھے تو وہاں ان کی ملاقات ایک بہت ہی عظیم مرجع آیت اللہ العظمیٰ مرحوم آغا خوئی سے ہوئی تھی، لیکن آغا خوئی کی عمر اتنی زیادہ تھی کہ اتنا وہ بے تکلف نہ ہو سکے، اور وہیں ان کی ملاقات شہید آیت اللہ العظمیٰ آغا باقر صدر سے ہوئی تھی۔ وہ تھے اس وقت جوان، تقریباً میرے اندازے سے 30-35 سال۔ ایج گروپ اگر ایک ہونا تو بات کرنے میں ذرا آسانی ہوتی، اور انہوں نے ان کے سامنے شیعت کے حوالے سے کچھ سوالات، کچھ اعتراضات۔ بہت انٹرسٹنگ ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی، آپ کے بچوں نے نہیں پڑھی تو ان کو پڑھائیے۔ اور یہ کوئی ڈرائی یا خشک قسم کی کتاب نہیں ہے، ناول اور اسٹوری نما، حقیقی اسٹوری نہیں ہے، فکشن نہیں ہے، حقیقت۔ اس میں یہ پوری حدیث شہید باقر صدر نے ان کو بتائی جب یہ شیعہ بن کر سیکنڈ ٹرپ پر گئے تھے کہ بھائی میں نے تو خالی ایک مذہب حق قبول کیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میرا پورا ملک، میرا پورا خاندان میرا دشمن ہو گیا ہے۔ تو وہ حدیث سنائی کہ جب کسی نے آ کے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے بھائی علی سے محبت کرتا ہوں، تو جواب دیا کہ پھر زمانے بھر کی مشکلات کا سامنا کرنے اور دشمنوں کا ٹارگٹ اور ہدف بننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور نہج البلاغہ کے آخر میں مولا نے بھی اشارتاً یہ بات کہی، جو ہم سے محبت کرتا اسے پہلے ایک چادر سی لینا چاہیے، چادر تیار کر لینا چاہیے جس سے وہ ہر وقت اوڑھے رہے۔ کون سی چادر؟ کا صبر کی چادر۔ جن آیتوں کو میں تلاوت کر رہا ہوں اس کا آخری میسیج ہی ہے وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ہماری محبت اختیار کرو گے، مصیبتیں، پریشانیاں تو آئیں گی ہی، لیکن دو قسم کی مصیبتیں آئیں گی۔ بندے بھی تمہیں اپنے ظلم کا نشانہ بنائیں گے اور اللہ بھی تمہارا امتحان لے گا۔ اب کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے پریشان کر رہے ہیں، اللہ ہماری مدد کر رہا ہے، کبھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، دنیاوی سکون ہے۔ نہیں، جو علی سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، صبر کی چادر اسے تیار کر کے ہر وقت اپنے بدن پہ اوڑھنا ہے۔ دنیا والے بھی اس کو پریشان کریں گے اور اللہ بھی ان کا امتحان لیتا رہے گا کہ یہ خالی زبانی دعوے ہیں یا واقعاً دل کی گہرائی سے یہ علی کی خاطر ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ تو بات بہت پھیل گئی۔ تو جو ہمارے یہاں دعا ہے نا، جس کے اندر الہی عظم البلا و برح الخفا وانکشف القطع وانقطع الرجا، اے خدا آج تو میں اس منزل پہ پہنچ گیا کہ امید بھی ٹوٹ کے رہ گئی۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آدمی پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے لیکن ایک امید ہوتی کہ آگے چل کے حالات بہتر ہو جائیں۔ وانقطع الرجا، یہ بہت مشکل منزل آتی ہے کسی کے لیے، اور حالت کیا ہے؟ ذاقت الارض، زمین تنگ ہو گئی، بھاگ کے آدمی جائے تو کہاں جائے؟ وہ منعت السما، اور آسمان بھی بند ہو گیا ہے، کوئی رحمت نازل ہی نہیں ہو رہی۔ یہ مومن کی حالت آخری زمانے میں ہوگی۔ تو اس حوالے سے جہاں بھی میں جاتا ہوں، مجھ سے کیا، میں نے کہا نا کہ مجھ جیسے طالب علم سے لے کے بڑے بڑے علماء تک لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا کوئی دعا ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ دعاؤں کی بھی مختلف قسمیں ہیں۔ دوا کی طرح سے دعائیں بھی
ایک دعا ہر جگہ نہیں چلتی، کچھ کچھ ہوتی ہیں دعائیں جو سب جگہ چلیں گی۔ ہم نے ہمارے بچپنے میں پان کی دکان پہ ایک دوا ملا کرتی تھی، امرت دھارا، وہ ہر بیماری کا علاج ہوتا تھا۔ رات کے 2 بجے بھی آپ کو کوئی پرابلم ہوا، امرت دھارا استعمال کیجیے۔ کسی حد تک آج کل پیناڈول چھوٹی موٹی 50-60 مختلف قسم کی بیماریوں میں چل جاتی، لیکن ویسے دعائیں کی کیٹیگری، یہ رزق کی دعا ہے، یہ اولاد کی دعا ہے، یہ کاروبار کی دعا ہے، یہ صحت کی دعا ہے، یہ شادیوں کے لیے دعا ہے، یہ دشمن سے بچنے کے لیے دعا ہے۔ الگ الگ کیٹیگریز ہیں کہ یہ دعا اس کام کے لیے۔ غلط دعا آپ پڑھ لیں گے تو نقصان نہیں ہے، لیکن وہ جو نتیجہ آپ چاہ رہے ہیں وہ نہیں ملے گا، البتہ ثواب ملے گا، کیونکہ دعا یا قرآن کی آیت ہے جس کے پڑھنے کا ثواب ہے، یا امام کی روایت ہے جس کے پڑھنے کا ثواب ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ثواب کی نیت سے کوئی تھوڑی پڑھ رہے ہیں، ہمیں تو اپنا پرابلم سالو کرنا۔ تو اس اعتبار سے پورا ایک الگ اشرہ چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ہر آدمی کا مسئلہ دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ لیکن ایک دعا ہمارے پاس ایسی بھی، اور ایسی اور بھی کچھ دعائیں ہیں، لیکن چونکہ جو دوسرا سوال میرے پاس آیا، پہلا یہ تھا کہ مثلا رزق کے حوالے سے کوئی دعا، دوسرا سوال ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب میں خود نہیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ ہماری قوم میں اس حوالے سے آلریڈی 2 بہت ایکسٹریم گروپ ہیں، کٹر۔ اور وہ یہ ہے کہ کیا یا علی مدد کہنا اور ڈائریکٹ مولا سے توسل کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں؟ یہ دوسرا سوال اس وقت بھی میرے پاس میری جیب میں موجود ہے۔ تو اب جو بات میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ 2 مختلف ہمارے ہاں گروہ، اور ایک دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو میں بیچ میں جو شریعت کے ہر مسئلے کا سلوشن ہے وہ لے کے آتا ہوں۔ اس وقت شیعہ دنیا میں علم کے اعتبار سے جو ٹاپ پر 5 ہمارے مجتہدین ہیں، ان میں ایک بہت اہم نام ہے آیت اللہ العظمیٰ آغا سید علی حسینی السیستانی کا۔ آغا سیستانی شارٹ کر کے، مجھے پتا ہے کہ جو مجمع میرے پاس ہے سامنے ہے، ان کی اکثریت رہبر آغا خامنہئی کی تقلید میں ہے، اور کچھ لوگ آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر صاحب کی۔ لیکن اوورآل شیعہ دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو آغا سیستانی کی تقلید سب سے زیادہ ہو رہی ہے، خصوصاً عراق کے جن حالات میں انہوں نے شیعیت کی قیادت کی ہے، ایک عجیب و غریب بات ہے، اور موضوع سے میں ہٹ رہا ہوں۔ تو آغا سیستانی، جو لوگ ان کی تقلید نہیں بھی کرتے وہ بھی کم از کم یہ تو مانتے ہیں کہ جو ہمارے ٹاپ 5 مرجع ان میں ان کا نام ہے۔ ان کا ریفرنس اس لیے دے رہا ہوں کہ چونکہ آج کل کوئی بچوں کو بہت شوق ہے انٹرنیٹ کا اور میڈیا کا، اور یہ اردو زبان میں ہے، تو خود جا کے آپ چیک کر لیں کہ میں نے جو کہا ہے یہ اپنی طرف سے کہا ہے یا خود آغا سیستانی کی آفیشیل ویب سائٹ پر یہ چیز موجود ہے۔ یہ ایک جملہ ہر مرجع کے حوالے سے یاد رکھی، جتنے ہمارے مراجع ہیں ان کے نام سے جھوٹی ویب سائٹ بھی بنی ہوئی ہیں، جھوٹے فیس بک کے پیجز بھی بنے ہوئے ہیں، جھوٹے ٹویٹر اکاؤنٹ بھی بنے ہوئے ہیں۔ ہر ایک کو معلوم ہے کہ جتنی بھی مشہور شخصیتیں ہیں ان کے نام سے غلط اور فیک قسم کے اکاؤنٹ بنائے جاتے ہیں، لیکن مرجعیت کے حوالے سے بھی میں یاد دلا دوں۔ اور یہ جو جھوٹے اکاؤنٹس ہیں، چاہے وہ ویب سائٹ ہو، چاہے وہ فیس بک کا پیج ہو، یا جو بھی، اس سب میں غلط سلط فتوے ان کے نام سے آتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے آفیشیل ویب سائٹ، تو آغا سیستانی کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے www.sistani.org، بس یہ ایک ان کی آفیشیل ویب سائٹ ہے جو ڈائریکٹ انڈر اس مانیٹرنگ یا ان کے زیر نگرانی چلتی ہے۔ اس میں عربی کا سیکشن ہے، فارسی کا ہے، انگلش کا ہے، اردو کا ہے، فرینچ کا ہے، آذربائیجانی کا ہے، باقی زبانیں چھوڑیں، ٹائم کہاں ہے۔ اردو والے میں جائیے، میں آپ کی آسانی کے لیے حوالے کو بہت 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 آسان کر رہا ہوں۔ اردو والے سیکشن میں آپ جائیے، کلک کریں اردو پر، بالکل جب آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں گے تو نیچے لینگویجز آئیں گی، اردو، کلک کیا، اردو کا پیج کھل گئے۔ اس کے اوپر جو مینیو بار ہے اس میں دیکھیں سوال جواب، سوال جواب پہ کلک کریں تو وہ سارے سوالات آ گئے
جو بہت ہی ریسنٹ آغا سے پوچھے گئے. میں یہ بتا دوں کہ اس کو اپڈیٹ کیا جاتا رہتا ہے، یعنی نئے نئے مسئلے آتے ہیں تو وہ پرانے والے سوالات کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. تو فی الحال ابھی یہ ریفرنس ہے، سوال جواب کلک کریں تو سارے کے سارے سوالات آ گئے ٹاپک کے اعتبار سے ارینج کر کے. وہ پھر الف بے پے تے کے، پے تو عربی میں نہیں ہوتا، الف بے کے حساب سے نہیں، اردو میں تو ہوتا ہے، الف بے پے تے کے حساب سے ارینج ہے. دال پہ جائیے، دال دعا کو کلک کریں گے. 4 سوال اور ان کے جواب ہیں جو آغا سیستانی کی ویب سائٹ پر ان کی طرف سے صرف 4 سوال ہیں دعا کے موضوع. تیسرا سوال ایک لڑکے کا ہے، میری شادی نہیں ہوتی، کوئی عمل بتائیے. ایک عمل انہوں نے بتایا. چوتھا سوال ایک ماں کا ہے یا باپ کا کہ میری بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، کوئی عمل بتائیے. اس میں انہوں نے چوتھے سوال کے جواب میں صرف 4 سوال ہیں دعا میں بس. اور ایک عمل انہوں نے بتایا. یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ ہو گیا حوالہ. اب وہ ہے کیا؟ تو اس کے لیے پہلے ایک چھوٹا سا انٹرسٹنگ واقعہ بھی سن لیجیے. ہماری ریسنٹ شیعہ تاریخ میں یہ 4-5 ایسی بڑی بڑی پرسنالٹیز آئی کہ میں اکثر ان لوگوں سے کہتا ہوں جو مراجع کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں یا کسی غلط فہمی میں ان کے خلاف ہو جاتے ہیں. ارے غنیمت سمجھیے کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی. ہمیں تو نائب امام ایسے ملے ہیں کہ دوسری قوموں کو ایسے امام بھی نہیں ملے، اور ہم اس نعمت کی قدر ہی نہیں کر رہے ہیں. تو ابھی جو نام میں نے لیے، ایک آغا خوئی کا نام آ گیا، ایک آغا سیستانی کا نام آ گیا، رہبر کا تذکرہ ہو گیا. یہ واقعہ امام خمینی اور آغا زنجانی کا. کون زنجانی؟ جو اس وقت کے 5 مراجع میں ایک مرجع ہیں، شبیری، زنجانی. کووڈ سے پہلے تک جو معصومہ قم کے حرم میں نماز مغربین جو مرکزی نماز ہے اس کی امامت کرتے تھے. خیر واقعہ کیا، یہی آغا شبیری زنجانی یہ اس وقت ٹاپ 5 مراجع میں سے ایک، اور ان کے ایک فتوے کی بنا پر بٹ کوائن یہ جائز قرار پا رہی ہے باقی مراجع کے لیے بھی. اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا تو پھر وہی بات ہوگی کہ سوال و جواب، اور اس میں پھر مجلس رہ جائے گی. اب ہر آدمی تو مسئلے سننے کا شوقین نہیں، لیکن میں نے حوالہ دیا کہ یہ اتنے عظیم مرجع اس وقت کے ہیں کہ انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ بٹ کوائن اجازت ہے اگر گورنمنٹ کے قانون میں پابندی نہیں. اور اس کی وجہ سے جو آغا سیستانی منع کر رہے تھے، جو رہبر منع کر رہے تھے، جو آغا وحید خراسانی منع کر رہے تھے، وہ سب کی تقلید کرنے والے بھی عمل کر سکتے ہیں. احتیاط واجب، بس اس سے زیادہ نہیں. یہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ امام خمینی کے ایک بہت گہرے دوست تھے جو عمر میں ان سے 10 سال یا 12 سال بڑے تھے. آیت اللہ سید نصر اللہ الصدر، بنی صدر. صدر ایک بہت بڑا خاندان ہے عراق اور ایران میں، جو پیور عرب خاندان ہے. باقاعدہ صدر شہید بھی اسی سے تھے. تو انہی میں ایک یہ ہیں سید نصر اللہ بنی صدر. کل کی مجلس میں ایک جملہ آیا تھا، کبھی باپ بہترین ہوتا ہے اور بیٹا کتنا خراب نکلتا ہے، اور کبھی باپ کتنا برا ہوتا ہے یزید، بیٹا کتنا اچھا نکلتا ہے. یہ جو جن کا اس وقت تذکرہ کر رہا ہوں مجتہد آیت اللہ سید نصر اللہ بنی صدر، ان کا بیٹا ابو الحسن بنی صدر تھا جسے انقلاب کے بعد ایران کا پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا. لیکن اس نے کیسی غداری کی اور کس طرح سے وہ پھر بھاگا اور جہنم واصل ہوا. تو شخصیت اتنی عظیم تھی کہ امام خمینی نے ان کے بیٹے کو، جس میں بہت بڑا رول ان کے باپ کی عظمت کا بھی تھا، اتنی اہم ذمہ داری دی تھی. اب یہ سید نصر اللہ بنی صدر سے امام خمینی کتنی محبت کرتے تھے. پھر واقعہ شروع ہوگا، ابھی واقعہ شروع نہیں ہوا. آغا شبیری زنجانی ہی ون آف دا ٹاپ 5 مراجع اس وقت ایٹ دا موومنٹ. وہ لکھتے ہیں کہ جب تک امام خمینی نجف میں رہے، ان کا انتقال ہوا ہے بنی صدر کا 1973 میں، جو مجتہد بنی صدر ہے، بیٹا نہیں. تو 1973 سے لے کر جب تک امام خمینی نجف میں رہے تو ان کا ایک طریقہ تھا کہ جب مغربین کی نماز پڑھنے مولا کے حرم میں آتے تھے تو مغربین کی نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد جو برابر میں ایک چھوٹا سا کمرہ مولا کی، اچھا یہ اب عورتوں سے بات نہیں ہو رہی، نہیں عورتوں سے بھی ہو رہی،
مولا کی زری میں اگر آپ داخل ہوں، وہ جو بڑا گیٹ ہے گولڈن، تو اس کے دائیں طرف نہیں، یہ بائیں طرف یعنی لیفٹ سائڈ کے اوپر مقدس اردبیلی کی قبر ہے، اور دائیں طرف رائٹ سائڈ پر علامہ ہلی کی قبر ہے۔ علامہ ہلی کی قبر کے برابر ایک چھوٹا سا کمرہ، اس حصے میں عورتوں کو آنے کی اجازت نہیں، لیکن خاص اس کمرے کی وجہ سے عورتوں کو یہاں تک آنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس میں 3 قبریں، علامہ ہلی کے بعد ملا ہوا کمرہ جس میں 3 قبریں۔ ایک تو آغا محمد حسین کمپائنی، اب ذرا سا اس کی تشریح میں چلا گیا کہ کون عظیم شخصیت ہے تو تقریر کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ اور دوسری قبر اس کے اندر تھی امام خمینی کے شہید بیٹے سید مصطفیٰ خمینی کی، اور اس قبر کی وجہ سے کیونکہ ایران سے جتنے زائرین آتے ہیں سب کو امام خمینی کے بیٹے کی قبر پہ حاضری دے کے فاتحہ پڑھنا، اور خواتین کو بھی، تو صرف اس قبر کی وجہ سے خواتین کو یہاں تک آنے کی اجازت، ورنہ یہ جینٹس سیکشن میں۔ 2 قبریں یہ، اور تیسری قبر ہے سید نصر اللہ بنی صدر، جن کا واقعہ میں ابھی بیان کرنے والا ہوں۔ امام خمینی کا طریقہ بتا رہا تھا کہ روزانہ مغربین کی نماز پڑھنے جب آتے تھے تو مولا کے حرم میں روضے میں نماز پڑھ کے اس کمرے میں آتے ہیں، اور تینوں قبروں پہ الگ الگ ایک مرتبہ 3 مرتبہ سورہ قل اللہ تلاوت کرتے ہیں، جو ہمارا بھی اور آپ کا بھی طریقہ، لیکن تینوں پہ الگ الگ۔ امام خمینی کے بیٹے تو آخری سال شہید ہوئے، ان کی قبر تو آخری سال بنی 78 میں 77 میں، سید بنی صدر، ان کی قبر پہ روزانہ امام خمینی آ رہے ہیں، یعنی اتنی محبت، اتنی قربت۔ ورنہ نجف میں مولا کا روضہ، چاروں طرف بڑے بڑے علماء اور مجتہدین کی قبریں ہی قبریں، جتنے بھی آپ قبروں میں چلے جائیے باقاعدہ پورا آپ کو میپ ملے گا انٹرنیٹ کے اوپر، روم نمبر 1 روم نمبر 2 اس میں کس کی قبر، اس کے، لیکن باقی سب نہیں، صرف یہاں آتے ہیں۔ ان کا ایک واقعہ بہت مختصر کر رہا ہوں کیونکہ یہ واقعہ میں 3-4 دفعہ تو اسی سال پڑھ چکا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب شاہ کا زمانہ تھا، شاہ ایران، یہ اس نسل نے تو نہ صدام کو صحیح معنوں میں دیکھا نہ شاہ کو دیکھا، شاہ کو تو دیکھا ہی نہیں۔ کیا مظالم تھے، مظالم ایک طرف، کیسی کیلکولیٹڈ پلاننگ کے تحت دین کا خاتمہ کیا جا رہا تھا، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو یہ سید بنی صدر، آیت اللہ نصر اللہ بنی صدر، جس شہر میں رہتے تھے، جہاں تک میرا ذہن کام کر رہا ہے یہ ہمدان کے تھے، وہاں پہ ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس ایک فریاد لے کے آیا۔ یہ فریاد لاہور میں بھی میں نے بہت سنی اور کراچی میں بھی بہت سنی ہے، اور جہاں جہاں گیا ہوں وہ فریاد یہ لے کر آیا کہ میں نے ایک آدمی کو قرضہ دیا اور میں نے اس سے لکھوا بھی لیا۔ یہ بہت اہم اسلام کا حکم ہے کہ قرضہ دو تو لکھوانا ضروری ہے۔ وہ جو ایک حدیث ہے نا کہ 5 آدمی ایسے ہیں جن کے اللہ اپنا وعدہ جو ہے نا وہ ان سے نہیں کرتا۔ اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ ادعونی استجب لکم، دعا کرو میں قبول کروں گا، لیکن کہا 5 آدمیوں سے یہ وعدہ نہیں، اللہ ان کی دعا قبول نہیں کرتا۔ تو 5 آدمیوں میں ایک وہ آدمی ہے جس نے کسی کو قرضہ دیا، نہ تحریر لی نہ گواہ رکھا، ان گڈ فیتھ، میرا بہت اچھا دوست ہے، میرا بہت اچھا جاننے والا، بعد میں قرضہ لینے والا واپس نہیں کر رہا، اب یہ اللہ سے دعا کر رہا ہے خدا میرا قرضہ میرا قرضہ میرا قرض۔ یہ حدیث ہے، امام فرماتے ہیں اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ایک بہت اچھی کتاب ہے بچوں کے لیے، پڑھائیے گا ضرور بچوں کو، شہید مرتضی مطہری کی سچوں کی کہانیاں، کبھی یہ کہانیاں بھی پڑھائیے، ساری کی ساری سچی کہانیاں اور سچوں کی کہانیاں۔ اس کی پہلی جلد میں چھٹے امام کا جو مناظرہ تھا صوفیہ سے، اس کے آخر میں یہ حدیث امام نے کوٹ کی، دعا خدا قبول نہیں کرتا، غلطی تم نے کی ہے، حماقت تم نے کی ہے، اب یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ یعنی یہ تو میرا انداز ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو سارا پکا کام کیا، یہ دیکھیے تحریر ہے، یہ دستخط ہیں اس کے، گواہ بھی موجود ہے، لیکن وہ مر گیا۔ اب وہ مر گیا تو میں اس کے گھر جاتا ہوں، کیونکہ جب کوئی آدمی مر جائے تو اس کی جائیداد میں کس کا حق ہے؟ کسی کا نہیں، نہ باپ کا حق ہے، نہ ماں کا، نہ بیٹے کا، نہ بیٹی کا، نہ بیوی کا، نہ بھائی کا، نہ بہن کا، نہ بھتیجے کا، نہ بھانجے کا، کوئی حق نہیں۔
پہلے اس کے قرضے ادا کرو، کچھ بچ گیا تو پھر بیٹا یا بیٹی یا باپ یا ماں آگے آئے کہ ہمارا کتنا حصہ بنتا۔ اور یہ اتنی واضح سورہ نساء میں قرآن کی آیت ہے کہ کسی مسلمان کا اس میں اختلاف نہیں۔ اور بالکل شروع میں خیر تو کہا کہ میں گیا کہ بھائی وہ مر گیا، قرضہ میں نے دیا۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا کہ 5 سال بعد واپس کرنا، اور وہ 1 سال بعد مر گیا، وہ مدت ختم ہو گئی، اب فوراً واپس کرنا۔ خیر بات سے بات نکل رہی ہے، کہاں سے کہاں میں جا رہا ہوں، کچھ پھسلتا چلا جا رہا ہوں موضوع سے۔ خلاصہ یہ ہے، یہ تحریر ہے، مر گیا، میں گیا اس کے گھر وارثوں کے پاس اور کہا کہ یہ مرنے والے کی تحریر ہے، مجھے میرا قرضہ واپس کرو۔ وہ منع کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں دیں گے، ہماری کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ جھگڑے بہت آتے ہیں ہمارے پاس بھی بزنس مین لوگوں کے کہ ہم نے اتنا اس کو دیا اور اتنا اس کو دیا، وہ واپس نہیں کر رہا۔ تو کوئی ایسا انوکھا مقدمہ نہیں تھا۔ تو اب آپ یہ کام کریں، مہربانی کریں کہ اس وقت جو اس شہر کا جج ہے، گرچہ وہ شاہ نے مقرر کیا تھا لیکن تھے وہ بھی ایک عالم، تو آپ جائیے، آپ کے دوست بھی ہیں، آپ بھی عالم وہ بھی عالم، ان سے کہیں کہ میرے کیس کا فیصلہ کریں۔ میں جب ان کے پاس گیا انہوں نے مجھے بھگا دیا۔ مومن کی مدد ہے اور ایک جینین مسئلہ ہے، چنانچہ آیت اللہ نصر اللہ بنی صدر تیار ہو گیا، اس کے ساتھ چلے۔ جہاں تک میرے ذہن میں نام آ رہا ہے ابراہیم لواسانی، یہ جج تھے۔ گئے ان کے پاس، دونوں عالم ہیں، دونوں حوزے کے پڑھے ہوئے ہیں، اور وہ بھی بالکل مخلص عالم ہیں۔ شاہ نے مقرر کیا ہے لیکن وہ شاہ والے نہیں۔ گئے، کہا کہ تم مجتہد ہو، تمہاری ذمہ داری ہے مقدمے کا حل، یہ کیس آیا۔ اس نے پرچہ دیکھا کہ اچھا یہ والا کیس، میں نے تو اس کو واپس کر دیا، یہ آپ کو لے کے کیوں آیا؟ انہوں نے کہا کیوں واپس کی؟ قرضہ دیا گیا ہے، تحریر موجود ہے۔ کہا کہ میں گیا تھا اس کے وارثوں کے پاس۔ اس کا وارث کون؟ بیچاری اس کی بیوہ، سیدانی ہے، بیوہ ہے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، مالی اعتبار سے انتہائی مشکلات میں، وہ سارا پرابلم نہیں۔ لیکن جب میں نے اس سے کہا تو اس نے قسم کھا کے بتایا کہ میرے شوہر نے قرضہ واپس کر دیا ہے، یہ آدمی اس وقت میرے شوہر کے مرنے کی وجہ سے غلط فائدہ اٹھانا چاہتا۔ وہ ایک بات کا کیس ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ ہماری حیثیت نہیں ہے، کہاں سے واپس کرے گا، یہاں تو وہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ قرضہ میری موجودگی میں واپس کیا گیا۔ تو آگئے بنی صدر اور وہ جج سے پوچھ رہے ہیں، وہ جج کہتے ہیں کہ پھر میں نے وہی سوال کیا جو ابھی آپ نے حدیث سن، کہ اگر واپس کیا تو تمہارے شوہر نے کوئی تحریر لی تھی کہ ہاں یہ قرضہ واپس ہو رہا ہے؟ کہاں تحریر بھی لی تھی لیکن وہ کہیں کھو گئی، مل نہیں رہی۔ لیکن ایک طرح سے میری آنکھوں کے سامنے پیسے واپس ہوئے۔ لیکن یہ آدمی، پاکستان میں ایک آدھ کیس ایسے ہوئے ہیں نا پچھلے مہینے یا اس سے پہلے، روز آنا میرے دروازے پہ آ کے غنڈہ گردی کرتا۔ میں ایک گھر میں بیٹھنے والی بیوہ سیدانی، چھوٹے چھوٹے میرے یتیم بچے اور چھوٹی چھوٹی میری یتیم بچی، آنا، دھمکی دینا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، سارے محلے کے سامنے مجھے ذلیل و بے آبرو کرنا۔ میرے یتیم بچے ڈرے جاتے ہیں، سہمے جاتے ہیں، لوگ خودکشی کر لیتے ہیں جب اس قسم کا پریشر پڑتا۔ تو وہ بیچاری خود اتنی پریشان۔ اب مجھے یقین ہے کہ بالکل سچ بول رہی ہے۔ ٹھیک ہے اس کے پاس تحریر نہیں ہے لیکن مجھے یقین ہے، میں جانتا بھی ہوں اس کی فیملی بیک گراؤنڈ کو بھی، اتنی مومنہ۔ تو میں تو اس کیس کا فیصلہ اس آدمی کے حق میں نہیں کروں گا۔ اگر آپ کو اس آدمی کا فیور کرنا ہے، میرے بعد جب کوئی جج آئے گا تو اس کے پاس جائیے گا۔ یہ کہہ کہ صاف منع کر دیا۔ چلیں، چند دن گزر گئے، پھر یہی جج آغائے بنی صدر امام خمینی کے قریبی دوست ان کے پاس آتا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ فلاں آدمی کے فیور میں آئے تھے نا۔ انہوں نے بھی کہا کہ میری نہ اس سے رشتہ داری ہے، نہ دوستی ہے، نہ جان پہچان ہے، ایک مومن کا کام تھا، میں آ گیا کہ آپ چلیں میرے ساتھ، اور چل کر ہم دونوں مل کر اس آدمی کے چہرے پہ تھوکے۔ اچھا، اب چہرے پہ تھوکنا جو ہے عراق اور ایران کے کلچر میں عام طور پہ رائج تھا۔ ہمارے ہاں تو خالی زبانی کہتے ہیں نا کہ میں تمہارے منہ پہ نہیں تھوکوں گا، وہاں واقعا تھوکتے ہیں، یہ کلچر میں تھا ان کی، اب ختم ہو رہا ہے۔ تو آئیے، یعنی جب کسی کی بہت شدید بے عزتی یا توہین کرنا ہو کہ چلیں،
آغا بنی صدر نے کہا ہوا کیا بھائی؟ وہ مظلوم آدمی ہے، اس نے پیسے دیے ہیں، اس کے پیسے نہیں ملے اور تم کہہ رہے ہو کہ چہرے پہ تھوکے؟ کہا کہ دیکھیے وہ جو بیوہ عورت ہے سیدانی، وہ یہ رسید لے آئی ہے، یہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہے۔ جو آپ کے پاس آدمی آیا تھا نا کیس لے کر، یہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی رسید ہے کہ اتنی رقم، مثلا 1,10,00,000 روپے وصول پائے، یہ ہے رسید مل گئی۔ اور اس نے اتنے دن بلا وجہ اس سیدانی کو، اس بیوہ کو، اس انتہائی متقی اور مقدس عورت کو، اس کے یتیم بچوں کو، اس کی یتیم سیدانی بچیوں کو پریشان کیا۔ انہوں نے کہا وہ تو چھوڑو، پہلے تو مجھے اس بیوہ کے گھر لے کے جاؤ۔ اس کے گھر گئے اور کہا کہ رسید جو مل نہیں رہی تھی، کیسے مل گئی؟ کہا کہ جب اس کی غنڈہ گردی حد سے زیادہ بڑھ گئی، یہ لفظ میرا ہے کیونکہ اس نے تو فارسی کا لفظ استعمال کیا، تو آخر ایک دن میں بہت پریشان ہوئے، بہت روئی، اور پھر میں نے مکان کے صحن میں کھڑے ہو کے وہ عمل کیا، جو یہ وہی عمل ہے جو آغا سیستانی کی ویب سائٹ پر دعا میں چوتھے سوال کے جواب میں۔ اور اس عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں جب اس رات کو سوئی تو خواب میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، میرا شوہر آ گیا۔ جیسے ہی میں نے شوہر کو دیکھا، پہلی فریاد یہی کی کہ بھائی تم تو دنیا سے چلے گئے، ہمیں کس مصیبت میں پھنسا گئے؟ وہ تمہارا جس نے قرضہ دیا ہے روز آتا ہے، کہاں ہے وہ رسید؟ کہا وہ رسید میں نے اپنی لائبریری میں رکھی تھی، کتابوں میں، ایک کتاب کے بیچ میں رکھی تھی، اور پہلے یہ بہت رائج تھا، لوگ پیسے بھی چھپا کے کتابوں میں رکھتے تھے، رسیدیں بھی۔ میرے بعد جب تمہاری حالت خراب ہوئی تو تم نے گھر کی چیزیں بیچنا شروع کی، تو اب سب سے پہلے کتابیں بیچی، کیونکہ اس عورت کے لیے کتابوں کی اہمیت نہیں تھی، وہ کوئی عالمہ نہیں، کتابیں بیچی تو یہ کتاب بھی بک گئی۔ گھبرا کے اس نے کہا میں کیا کروں؟ کہا مجھے پتا ہے، تو مر گیا نا، روح تو سب دیکھ رہی، یہ کتاب، یہ والی کتاب فلاں شخص نے خریدی ہے جو اس محلے میں رہتا، اس کے گھر جاؤ، اور اس کے گھر میں جو لائبریری ہے، اس کی بڑی لائبریری تھی، اس آدمی کی، کسی عالم نے خریدی ہوگی، جو لائبریری میں الماری نمبر 6، اس الماری نمبر 6 میں شیلف ہے نا، چوتھے شیلف کی 8ویں کتاب نکالو، کھول کے دیکھو، اس میں ہی رسید ہوگی۔ میں اگلی صبح اس شخص کے گھر گئی، اس کو اپنا پرابلم بتایا کہ کتاب خالی چیک کرنا۔ اس نے کہا بہن آ جاؤ، گئی، وہی چھٹی الماری، اس کا چوتھا شیلف، اس کی 8ویں کتاب، جیسے ہی کتاب کھولی یہ رسید تھی، میں نے لا کے آپ کو دے دی۔ اس طرح میرا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب خود آغا نصر اللہ بنی صدر بھی کہتے ہیں کہ وہ کیا عمل تم نے کر لیا جس کا یہ نتیجہ نکلا۔ اور یہ میں نے کہا نا کہ اس کو میں ملا رہا ہوں بار بار موجودہ زمانے کے ایک عظیم ترین مرجع آغا سیستانی سے، کہ اس وقت بھی ان کی ویب سائٹ میں موجود ہے۔ ہو سکتا ہے 2 مہینے کے بعد نئے مسئلے آ جائیں تو پرانے مسئلے نکل جائیں، لیکن ابھی آپ چیک کر لیجئے گا۔ اس نے کہا ایک عمل، اب جو آغا سیستانی نے لکھا ہے وہ تو ذرا تفسیری عمل، مومنہ نے اس کو شارٹ کیا، کہا کہ 110 مرتبہ یہ ایک دعا میں نے پڑھی، یا مولاتی یا فاطمتو اغیثینی۔ مولا مرد کو کہتے ہیں، مولاتی عورت کو کہتے ہیں۔ اے میری سید و سردار، اے شہزادی فاطمہ اغیثینی، میری مدد کو آئیے، میری فریاد کو آئیے۔ یہ وہ دعا 110۔ اچھا 110 آپ کو یاد آ رہا ہے؟ یہ مولا کے نام کی عدد ہے، تو عدد لیے مولا کے، حاجت طلب کی فاطمہ سے، صبح ہونے سے پہلے میرا اتنا بڑا مسئلہ حل ہو گیا۔ یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثین۔ اچھا آپ دیکھیے یہ جو دعا ڈائریکٹ شہزادی فاطمہ کو پکار رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہم رب فاطمہ، اے خدا یا بے حق فاطمہ، یہ نہیں کہہ رہے، وہ بھی کہہ سکتے ہیں، وہ بھی دعاؤں میں۔ یہاں تو ڈائریکٹ اے میری سید، اے میری سردار، اے میری شہزادی، میری مدد کو آئیے۔ یہ تو اس عورت نے عمل کیا جس کے نتیجے میں اتنا بڑا مسئلہ حل ہوا۔ اور جیسا میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ شہزادی کا نام لے کے دعا جو ہے یہ امرت دھارا، کوئی دعا آپ کو مثلا دعائے مشلول آپ کو بتائی جائے گی مریض کے لیے پڑھو، کوئی دعا اولاد کے لیے بتائی جائے گی کہ اس کے اولاد ہوتی، کوئی دعا بیٹی کی شادی کے لیے مثلا سورہ طارق پڑھو۔ یہ والی دعا ایسی ہے جسے ہر مسئلہ حل ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سچے دل سے عمل کر کے دیکھیے۔ اب آئیے ایک چھوٹی سی بات کہہ کے یہ مکمل کروں، اور وہ یہ ہے کہ آغا سیستانی نے جو لکھا وہ پورا عمل لکھا، جو مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا،
اور وہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے سجدے میں جاؤ اور 510 مرتبہ یہ جملہ کہو سجدے میں. سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، غیر خدا کے لیے نہیں ہوتا. سجدہ اللہ کے لیے کیا، لیکن اس سجدے کے اندر تم کہو گے کہ اے میری سید و سردار، اے شہزادی میری مدد کو آئیے. یہ اتنا عظیم آج کا مرجع آغائے سیستانی نہ صرف یہ کہ لکھ رہے ہیں، بلکہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجناح میں تو 100 سال پہلے لکھ دیا. تو اب جو آپ کا ایک سوال ہے کہ کیا یا علی مدد کہہ کے ڈائریکٹ توسل کر سکتے ہیں؟ یہ ڈائریکٹ توسل، اور اتنا عظیم مرجع جب اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو آپ چھوٹے موٹے بچے کچوں ہم جیسوں کی بات نہ سنیے گا. اگر سب کی بات سننے لگیں گے تو آپ کبھی حق کے راستے پہ نہیں رہیں گے. تو ایک تو یہ، اور دوسرا اگر کسی کا سوال ہے کیا کسی نے کہا مجھ سے کہ مولانا کوئی دعا بتائیے رزق اور روزی میں برکت کی ہے، کہ یہ بھی دعا ہے. تو یہ شہزادی کا وہ نام ہے، شہزادی کا نام. آپ نے ایک واقعہ آج کل بہت سنا ہوگا، میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ شہزادی کے نام سے لوگوں نے، مقدس لوگوں نے گھروں کے تالے بھی کھولے تھے. بہت مشہور واقعہ پڑھا جاتا ہے، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ نام فاطمہ جو ہے اس کائنات کی شاہ کلید ہے، ماسٹر کی. ہوٹلوں میں 500 کمرے ہوتے ہیں نا، ہر ایک کی الگ چابی ہوتی ہے، ایک چابی ماسٹر کی ہے جس سے ہر کمرہ کھل جاتا ہے. کمپیوٹر کا ایک پاسورڈ ہوتا ہے، بینک اکاؤنٹ کا ایک پن نمبر ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اگر آپ کو پن نمبر معلوم ہے آپ کسی کے اکاؤنٹ کو سارا صفایا کر سکتے ہیں. پورا اس کا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ پن پہ چلتا. کمپیوٹر میں آپ پاسورڈ ہے اس کا، تو آپ اس پاسورڈ سے اس کی ساری فائلیں جو ہیں اس کے سارے خفیہ راز معلوم کر سکتے ہیں. پاسورڈ کہیے، پن کہیے، یا ہمارے زمانے کی مثال ماسٹر کی. ہر کمرہ کھل جائے گا اس ایک چابی سے. اس کائنات کے لیے نام فاطمہ ماسٹر کی ہے، شاہ کلید ہے. کائنات کا ہر مسئلہ، اولاد کا مسئلہ ہو، صحت کا مسئلہ ہو، رزق کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، دشمنوں کے خوف کا مسئلہ ہو، نام فاطمہ صحیح طریقے سے لیجئے، ہر پرابلم آپ کا دور ہو جائے گا. اور دنیا کیا، نام فاطمہ تو جنت کی بھی چابی ہے. یہی نام لیں گے تب جنت میں داخلے کی اجازت ملے گی. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. اہل بیت کا دامن چھوڑنے سے اہل بیت کو کوئی نقصان نہیں ہوا ہے، تم نے اپنا نقصان کیا ہے، اور دنیا میں بھی کیا، اور آخرت میں تو تمہیں اچھی طرح سے پتا چلے گا. انسان خسارے میں، اس سے اگر بچنا ہے تو دامن اہل بیت کو پکڑنا ہے. اب اس حوالے سے ایک ایسا بدتمیزی کا جملہ کہتا ہوں، میرا نہیں ہے، کسی اور کا ہے. وہ جملہ کہتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں اپنے 2 دن کے موضوع سے تھوڑا سا ربط دوں گا، اور پھر آج کی مجلس کا وقت تو مکمل ہو جائے گا، تو انشاءاللہ باقی اختتامی باتیں کل. وہ یہ اب اعتراض کرنے والے نے بہت بدتمیزی سے کہ تم ان فاطمہ کے یہ فضائل بتا رہے، یہ والے فضائل، باقی فضائل کا آیہ تطہیر ہے اور آیہ مودت، وہ نہیں، یہ کہ ہر ایک کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے ان کے نام سے. اب اعتراض کرنے والے نے کہا بڑی بدتمیزی سے کہا. میں اتنی بدتمیزی سے تو نقل کفر نباشت کا فارمولہ بھی استعمال نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کسی کے مسئلے حل کریں گے، وہ خود اپنا مسئلہ حل نہ کر سکی، نعوذ باللہ. آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ظلم ہوا، اور آپ لوگ کہتے ہیں وہ ظلم ہوا، اور آپ لوگ کہتے ہیں اس طرح حق چھینا گیا. تو وہ ساری کائنات کے مسئلے حل کرنے والی اگر ہیں تو اپنے مسئلے کو کیوں حل نہ کیا؟ اب اس کے بہت جواب ہیں، اس تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن وہ جو میرے موضوع سے متعلق، تھوڑا انتظار کر لو. فاطمہ کا ایک بیٹا زندہ ہے، اور وہ جب واپس آئے گا تو اس کا پہلا کام یہی ہوگا کہ تمہیں دکھا دے کہ فاطمہ پہ ظلم کرنے والوں کا انجام و حشر کیا ہوتا. زندہ ہے فاطمہ کا ایک بیٹا، اور یہ جو فاطمہ کا بیٹا زندہ ہے نا، اس کے حوالے سے زیارت اربعین کا بھی پیغام آگے بڑھانا ہے. اور کل رات کی جو مجلس تھی، بارش کی وجہ سے بہت سے لوگ خود نہ آ سکے، لیکن آن لائن انہوں نے سنا ہوگا، تو اس پیغام کو بھی ذرا واضح کر دینا. وہ جو فرزند زہرا جو پردہ غیبت میں ہم سے زیادہ تڑپ رہا، کیونکہ اسے اپنے دادی کے خون کا انتقام لینا ہے، اور کربلا والوں جتنی زیارتیں سب میں ان کا تذکرہ ضرور ہوتا ہے. زمانے کے امام زیارتوں میں تذکرہ ضرور،
چاہے وہ زیارت اربعین ہو، چاہے وہ زیارت عاشورہ ہو، چاہے وہ زیارت وارثہ۔ مولا حسین کی جتنی زیارتیں نا اس میں ان کے خون کے انتقام کی بات ہوتی۔ السلام علیکہ یا سار اللہ وابن سارہ، سلام آپ پر کہ آپ کے خون کا بدلہ ابھی اللہ کو لینا۔ تو کس کے ذریعے لینا؟ جیسے ہی کوئی یہ جملہ پڑھے گا تو فوراً کہے گا کس کے ذریعے؟ جواب آئے گا اس حجت کے ذریعے جس سے عاشورے کے دن آپ پکارتے ہیں۔ زیارت عاشورہ میں بہت اہم زیارت ہے۔ امام زمانہ کا نام تو ہے امام منصور۔ منصور امام زمانہ کا ایک خاص نام ہے جسے دشمنان اہل بیت نے اپنے بچوں کے نام رکھ لی، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ جو منصور ہے نا وہ یہی۔ اور ایک بات کہہ دوں جس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، شہزادی کا مشہور نام کیا؟ منصورہ۔ جب ایک دن رسول نے پوچھا تھا اے جبرائیل آسمان پر میری بیٹی کا تذکرہ ہوتا؟ کہا تو ہر وقت ہوتا، لیکن وہاں نہ فاطمہ کہا جاتا ہے نہ زہرا کہا جاتا ہے، وہاں منصورہ کہا جاتا ہے۔ منصورہ اور کیوں کہا جاتا ہے بہت اہم اس کی وجہ ہے، لیکن آج کا موضوع نہیں۔ شہزادی منصورہ ہے آسمان پر، ان کا بیٹا منصور ہے زمین کے اوپر، امام منصور۔ زیارت عاشورہ، خود زیارت اربعین، ہر جگہ جہاں آپ نے تذکرہ کیا کربلا والوں کا اور آقا حسین کا، فوراً امام زمانہ کو یاد کیا ان کو ان کے خون کا بدلہ لینا۔ تو زیارت اربعین کا بھی پیغام یہی کہ اس کے اندر بھی امام زمانہ کا ذکر ہے کہ وہ آ کے خون کا بدلہ لیں گے، لیکن امام زمانہ ہو کہ کوئی اور معصوم۔ یہ بہت عجیب جملہ کہہ رہا ہوں جس کی تشریح کبھی الگ سے سنیے گا۔ معجزے کے ذریعے سے جنگیں نہیں جیتتے، ورنہ نہ بدر ہوتی، نہ احد، نہ خندق، نہ خیبر، نہ حنین، نہ جمل، نہ صفین، نہ کربلا۔ معجزے کی طاقت ہوتی ہے، اور جنگ کے درمیان کسی موقع پر ذرا سا معجزہ دکھا دیتے ہیں یہ بتانے کے لیے، جو میں نے پہلی مجلس کے مصائب میں پڑھا، کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم مجبور ہیں۔ شہزادی زینب کا جملہ تھا نا کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم مجبور ہیں، طاقت دکھا دیتے ہیں معجزے کی لیکن اس سے جنگ نہیں کرتے، وہ وہیں پہ رک جاتی ہے طاقت۔ امام زمانہ بھی معجزے کے ذریعے سے جنگ نہیں کریں گے، باقاعدہ ایک سسٹم کے تحت جنگ کریں گے جیسے جنگیں ہوتی ہیں، اور اس سسٹم کے دو بہت اہم حصے۔ یہ زیارت اربعین، امام زمانہ کا انتظار، دو بہت اہم حصے۔ نمبر ایک، ان امام کی حکومت چونکہ ساری دنیا میں ہوگی، پہلے 11 اماموں کی حکومت ساری دنیا میں نہیں، یعنی حکومت سے مطلب ظاہری حکومت، ان کی ساری دنیا میں ہوگی۔ تو امام زمانہ کو دنیا کے ہر علاقے میں اپنے ایسے چاہنے والوں کا وجود چاہیے کہ جب امام وہاں پہ آئیں تو پہلے سے ان کے استقبال کے لیے کچھ لوگ موجود ہوں۔ اچھا ایک چیز بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، میں نے تو بہت پڑھا ہے، آپ کے علم میں ہوگا، دو میرے بہت پسندیدہ موضوع رہیں، ایک یہی امام زمانہ، میں اگر یہ کہوں کہ سینکڑوں نہیں ہزاروں مجلسیں میں نے پڑھی تو شاید جھوٹ نہیں، اور ایک قبر کا موضوع جو پہلے دن میں نے ٹچ کیا تھا تو لوگوں کو 1000 وولٹ کا جھٹکا لگا تو میں وہیں پہ رک گیا، اگلے دن وہ بات میں نے نہیں کہی، آگے نہیں بڑھائی۔ لیکن جو زمانے کے امام کا تذکرہ کیا اس میں پوری روایت میں پڑھتا ہوں، آج اس کا صرف ایک جملہ۔ رسول اللہ جب مدینے میں آئے نا تو ایک صحابی ابو ایوب انصاری نے پیغمبر کو اپنا مہمان بنایا، یہی کہا جاتا ہے نا، لیکن آپ دیکھیں ابو ایوب انصاری تھے کون؟ یمن کا بادشاہ جب مدینے آیا تھا 400 سال پہلے تو یہ مکان پیغمبر کے نام پہ رکھے گیا تھا کہ آخری رسول آئے گا تو میں اپنی طرف سے ایک گفٹ ان کو ابھی سے دے رہا ہوں، اور اپنے وزیروں میں سے ایک کو کہا تھا کہ تم یمن واپس نہ جاؤ، یہیں رہ جاؤ اور تم اس مکان کی کیئر ٹیکنگ کرو گے، جب وہ آخری رسول آئے گا تو یہ مکان میری جانب سے ان کی خدمت میں تحفہ پیش کرنا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہیں آیا تم مرنے لگو تو اپنے بیٹے سے کہہ جانا، اور بیٹا اپنے بیٹے سے۔ ابو ایوب انصاری یمن کے اس وزیر کی اولاد میں تھے جن کے پاس جو مکان تھا یہ مکان تھا رسول خدا کا مکان، انہیں فقط کیئر ٹیکر کے طور پہ رکھا گیا تھا۔ تو رسول بھی جہاں گئے پہلے سے انتظام تھا وہاں پیغمبر کے رہنے کا اور حکومت کا، یہی زمانے کے امام کا طریقہ۔ تو ہر علاقے میں امام کو ایک ایسا گروہ چاہیے، لندن میں بھی چاہیے، نیو یارک میں بھی چاہیے، شکاگو میں بھی چاہیے، ٹورنٹو میں بھی چاہیے، مثلا جرمنی میں بھی چاہیے۔ تو کل کی تقریر کا یہ مقصد نہیں تھا کہ باہر نہ جاؤ، نہیں جاؤ، لیکن اتنا اپنے بچے کو پکا بنا دو دین اور ایمان کے بارے میں
کہ بگڑتے بگڑتے بھی وہ یہاں والوں سے بہتر رہے. اور میں آپ کو کل کہہ چکا ہوں کہ ایسے بچے اور بچیاں میں نے دیکھی جو واقعاً یہاں کے جو بہت ہی مذہبی بچے ہیں ان سے 100 گنا زیادہ ہے. یہ ایک الگ بات تھی لیکن چونکہ ایک غلط فہمی ہو سکتی تھی. چاہیے امام کو ہر علاقے میں کچھ مومنین پہنچے جو بالکل پکے ہوں, جیسے حضرت موسیٰ کو مصر میں ظاہر ہونا تھا. اللہ نے پہلے سے انتظام کیا. یہ اس سوال کا جواب. قرآن کریم کا سب سے اچھا قصہ کون سا ہے؟ ہم اور آپ تو کیا کہیں گے, خود قرآن نے کہہ دیا احسن القصص سورہ یوسف. سب سے اچھا قصہ یوسف کا. قصہ کا مطلب اسٹوری نہیں. جیسے آج مجلس کے شروع میں آغا تیجانی جو یہ تونس کے عالم تھے, ان کی ایک کتاب کا حوالہ ہوا کہ آپ کو اس میں قصے کہانیوں سے زیادہ مزہ آئے گا جبکہ وہ ایک حقیقت. تو حضرت یوسف کا واقعہ حقیقت. یہ سورہ کیوں نازل ہوا؟ یوسف کا تذکرہ آپ بہت سنتے ہیں نا اسی ایام اعزاں میں, 2 وجوہات سے. یہ جہاں پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ اپنے جسم کو تکلیف پہنچاتے ہو تو سورہ یوسف ہی کا تو حوالہ دیتے ہیں کہ وہ مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور پتہ نہ چلا کہ محبت کسے کہے. علماء پڑھتے ہیں, میرا موضوع نہیں. اور دوسرا, جب چوتھے امام سے کہا گیا کب تک روئیں گے تو حوالہ یہی سورہ یوسف کا دیا نا کہ باپ کتنا روئے اپنے بیٹے پر. لیکن وہاں پہ یہ سورہ نازل کب ہوا؟ جب ایک یہودی نے آ کے سوال کیا. ایک یہودی نہیں, پورا ایک ڈیلیگیشن آیا. آپ سچے رسول ہیں تو پھر آپ ہم کو یہ بتائیے کہ یعقوب اور یوسف تو رہتے تھے پیلسٹائن میں, فلسطین. موسیٰ انہی کی اولاد میں, وہ کیسے مصر میں پیدا ہو گئے؟ دیکھیے آج کا زمانہ تو ہے نہیں کہ آپ کا جہاں دل چاہا آپ نے ٹکٹ خریدا پھر سے آپ اڑے اور وہاں پہنچ گئے. پرانا زمانہ. لاہور سے اگر آپ کو مثلا شاہدرہ بھی جانا ہوتا تھا تو کتنی زحمتیں ہوتی تھی اور کتنا وقت لگتا تھا. تو کہا کہ فلسطین سے مصر, اور بیچ میں سمندر بھی آتا, یہ یہاں سے وہاں کیوں ہوا؟ تو سورہ یوسف نازل ہوا کہ یہ اصل کہانی تھی کہ یوسف کو بھائیوں نے بیچ دیا, قافلہ ان کو مصر لے گیا اور اس کے ذریعے یوسف وہاں پہنچے. جب بادشاہ بن گئے یا وزیر بن گئے تو پورا ان کا خاندان وہاں پہ آ گیا. اور پھر آخری جملہ یہ تھا کہ یہ اللہ, انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ گاڈ پلیز ان مسٹیریس ویز. اللہ جو ہے نا وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین کا ترجمہ ہی یہ محاورہ. اللہ کی اپنی ایک پلاننگ ہوتی. بظاہر یوسف کا ایک بہت بڑا امتحان ہوا. اس کے ذریعے سے موسیٰ کے آنے سے پہلے فرعون کا جو سارا ظلم تھا اس ماحول میں اس خاندان کو پہنچایا گیا تاکہ فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ یہاں پہ پیدا ہوں, فلسطین سے نہ آئیں. یہ اللہ کا طریقہ. اسی طرح سے ہمارے بچے, ہمارے جوان, ہمارے بوڑھے اگر نیو یارک جاتے ہیں اور اگر کینیڈا جاتے ہیں اور اگر نیوزی لینڈ جاتے ہیں اور اگر یورپ جاتے ہیں تو وہ تو امام زمانہ کی خدمت ہے, مگر جا رہے ہیں یہی سمجھ کے کہ امام کی خدمت کرنا. امام کی خدمت ملے گی اگر وہاں جا کے بچی حجاب کرے, اس طرح نہیں ملے گی کہ وہاں جا کے مکس گیدرنگ میں گھل مل جائے. امام کی خدمت ہے, اگر امام کی خدمت کے لیے جا رہے وہاں جا کے نماز قائم کرو. اس طرح نہیں ملے گی کہ وہاں جا کے شراب کی محفلوں اور بیئر کی بوتل ہاتھ میں لے کے گھومنے لگو. تو یہ ذہن میں مقصد رہے. یہ کل کی مجلس کا موضوع تھا, لیکن یہ تو ضمنی بات آ گئی کہ زہرا کا بیٹا موجود اور اسے آ کے زہرا پہ ڈھائے جانے والے مظالم کا انتقام بھی لینا اور اسے کربلا کے خون کا انتقام بھی لینا, اور ہمیں اور آپ کو اس کے لیے تیاری کرنا ہے. پہلی مجلس مذاق اڑاتے ہیں وہ لوگ اللہ کا جو کہتے ہیں کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی چینج یا تبدیلی نظر نہیں آتی. جھوٹ بول رہے ہیں اور امام کا انتظار ہے, فراڈ کر رہے ہیں اور امام کا انتظار, نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور امام کا انتظار, عورتیں بے حجاب گھر سے باہر نکل رہی ہیں اور امام کا انتظار, جس کا حق ہاتھ میں آ جائے غصب کر کے کھا جاتے ہیں اور امام کا انتظار, والدین پہ ظلم ہو رہا ہے اور امام کا انتظار, اولاد کا حق ادا نہیں کیا جا رہا اور امام کا انتظار. یہ انتظار ہے یا مذاق؟ یہ بار بار روایتوں میں ہمیں بتایا گیا. اور اس حوالے سے بس جو تھوڑا سا وقت بچا ایک آخری بات عرض کر دوں اور باقی باتیں کل ہوں. کل کی مجلس کے شروع میں ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا, پھر بات پھیلتی گئی, وہ جملہ پورا نہ ہو سکا. شروع میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ پارٹی از ناٹ اوور, جو کل لوگ تھے ان کے لیے. میں بتا رہا تھا کہ اسلام میں کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ بڑے ہوتے ہیں.
اور چھوٹے گناہ میں نے 3-4 بتائے جو مشہور ہے دنیا میں آپ لوگوں کے بارے میں. آپ کا مطلب لاہور والوں کے بارے میں. مجھے نہیں پتا صحیح ہے کہ غلط. میں تو دل چاہتا تھا کہ اپنے وہ جسمانی اور روحانی پرابلم بتاؤں جس کی بنا پہ میں مومنین کرام سے ملاقات نہیں کر پاتا ہوں، لیکن اچھا نہیں لگا کہ مجلس کے اندر اپنے ذاتی حالات بیان کروں اور ویسے ہی وقت کم لگتا ہے تو مزید وقت ضائع کروں. لیکن خلاصہ اس کا یہ ہے کہ میں مومنین سے ملاقات نہیں کر پاتا ہوں. لیکن مشہور یہی کہ لاہور والوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ضرور ہوتی، اور کسی موقع پہ ہو کہ نہ ہو تو شادی کے موقع پہ ضرور. تو کل اس کی ایک مثال آئی تھی، لیکن میں نے جملہ کہہ دیا تھا چھوٹا گناہ، داڑھی چھوٹا گناہ. تو فوراً مجھے ریئلائز ہو کہ ایسا نہ ہو کہ یہ سن کے کہ چھوٹا گناہ ہے مومن ذرا سست اور ڈھیلا پڑ جائے، جو بڑے گناہ کی پرواہ نہیں کرتا ہے جو وہ سنے گا کہ چھوٹا گناہ. تو 2 حدیثیں سن لیجئے اور آج کا یہ نامکمل پیغام کل آخری مجلس میں مکمل ہو. 2 حدیث. پہلی حدیث یہ ہے کہ مولا کائنات سے پوچھا گیا مولا دنیا کا سب سے بڑا گناہ کیا؟ دیکھیے کل والی مجلس جنہوں نے سنی، چاہے صف پہ بیٹھ کر چاہے بارش کی مجبوری کی وجہ سے گھر میں بیٹھ کر، سب سے بڑا گناہ کیا؟ ہم کل یہاں تک پہنچے. بہت سارے گناہ ہیں وہ چھوٹے، پھر اس میں 40 یا 70 بڑے، پھر اور مختصر کیا کہ 7 ان 70 میں بھی یا 40 میں بھی اکبر الکبائر سب سے بڑے. اور اب راوی نے کہا کہ مولا سب سے بڑا کیا؟ ایک گناہ چاہیے، 7 بھی نہیں. امام نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ وہ جسے کرنے والا یہ سمجھ کے کرے کہ تو بہت ہی چھوٹا گناہ. کسی بھی گناہ کو اگر یہ سمجھ کے کہہ رہے یہ اتنا معمولی سا گناہ، اتنا تو چل جاتا ہے، چل نہیں جاتا ہے، جہنم کی آگ میں جل جاتا ہے. ایسا مومن کسی گناہ کو کبھی چھوٹا نہ سمجھے. جہاں گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کیا ہے وہاں سب سے بڑا گناہ ہو گیا، کیونکہ گویا تم نے حکم خدا کا مذاق اڑایا. اب اس کی مزید تفصیل نہیں بتاتا ہوں کیونکہ دوسری روایت بھی بہت اہم ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، اور یہ آیت ویسے اگر آپ کو یاد نہ بھی ہو تو ہمارے یہاں کراچی میں ماہ مبارک رمضان کی شب قدر خاص طور پر پہلی رات مولا کی ایک مناجات پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہ مولا کی شہادت ضربت کی رات ہوتی، مناجات امیر المومنین. اور عراق زیارت پہ جانے والوں کو پتا ہے کہ مسجد کوفہ میں جب زیارتیں کرائی جاتی ہیں، بہت ساری زیارتیں اور بہت ساری نمازیں، تو وہاں پہ پھر آخر میں بٹھا کے مولا کی مناجات پوری پڑھی جاتی ہے اور سنی جاتی ہے. مناجات امیر المومنین اس میں بھی یہ شروع میں ہی یہ آیتیں آئیں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابی وصاحبتہ وبنی. قیامت کا دن وہ ہوگا جس دن انسان بھائی کو دیکھ کر بھائی بھاگے گا، بھائی کو دیکھ کر بھائی بھاگے گا، اور باپ کو دیکھ کر اولاد بھاگے گی، ماں کو دیکھ کر بیٹا بیٹی بھاگے گا. وصاحبتہ ہی، اور اپنے شریک حیات کو دیکھ کر، شوہر ہے تو بیوی کو دیکھ کے بھاگے گا، بیوی ہے تو شوہر کو دیکھ کے بھاگے گی. وہ بنی ہے اور اولاد، بھائی کو دیکھ کے بھائی بھاگے گا، ماں باپ بھاگیں گے، شریک حیات شوہر بیوی بھاگیں گے، اولاد بھاگے گی. اس کا غلط ترجمہ بعض جگہ کیا جاتا کہ قیامت میں کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. نہیں، یہ کہاں ہے یفرو فرار. بھاگنے کا تو مطلب ہے پہچانا تبھی تو بھاگے. جسے آپ پہچانیں گے نہیں اسے کیسے بھاگیں گے؟ بھئی آپ نے کسی سے قرضہ لیا ہے، وہ آ رہا ہے، آپ نے پہچان لیا، وہ آ رہا، بھاگو ادھر سے نکل جاؤ پتلی گلی سے مثلا. تو یہ ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ. بھاگنے کا مطلب ہے کہ پہچان لیا اس لیے بھاگ رہے ہیں. سوال کیا گیا. یہ مناجات مولا کے شروع میں بھی یہ آیت ہے، اور قرآن میں تو ہے 30ویں پارے کے 3 سورے میں عبسا وتولی. مولا یہ کیوں ہوگا؟ اب سنیے ایک بات، کبھی کبھار آپ نے ایسے واقعات سنے ہوں گے لیکن اس کو سمجھا نہیں ہوگا کہ مثلا کسی نے کتے کو ایک روٹی کا ٹکڑا ڈال دیا، وہ جنت میں چلا گیا. کسی نے بلی کو پانی پلا دیا، وہ جنت میں چلا گیا. تو اب جنت کو اتنا معمولی سمجھ لیا گیا کہ ایک کتا ایک بلی اس کی وجہ سے جنت میں پہنچتا ہے، وہ نہیں ہے. یہ ہے جو اب روایت آپ سننے جا رہے ہیں. یہ بھی میں پڑھتا رہتا ہوں، لیکن چلیں آج لاہور میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں حساب کتاب ہوگا. اس کے لیے امام نے مثال دی ترازو کی. میزان جو اسکیل ہوتا ہے پرانے زمانے کے ترازو، ہو سکتا ہے کہ چھوٹے شہروں میں ابھی بھی وہی رائج ہوں.
کہا کہ وہاں نامہ اعمال تولا جائے گا، آپ آئیں گے، نامہ اعمال آپ کو دیا جائے گا، ترازو رکھا ہوگا، نامہ اعمال کھولا جائے گا، نیکیاں ایک پلے میں، گناہ دوسرے پلے میں۔ وَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، کئی جگہ قرآن میں لفظ آئے۔ اب یہ نیکی ایک طرف، برائی ایک طرف، ایک ایک کر کے سب کو لایا جا رہا، ایک ساتھ حساب نہیں ہوگا، ون بائی ون، ہر ایک کی ٹرن آئے گی، پھر دوسرے کی۔ اگر ثقلت موازینہ فأمہ ہاویہ، خفت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، نیکی کا پلہ جھک گیا جاؤ جنت، گناہ کا پلہ جھک گیا جاؤ جہنم۔ ٹھیک، قرآن نے کئی جگہ کہا بھی اور کامن سینس کی بات، لیکن کچھ ایسے گناہگار نہیں، کچھ ایسے بندے ہوں گے بالکل ترازو برابر ہوگے، جتنے گناہ ہیں اتنی نیکیاں ہیں، جتنی نیکیاں ہیں اتنے گناہ، بالکل برابر۔ اگر نیکیاں ذرا زیادہ ہوتی جنت، گناہ ذرا زیادہ ہوتے جہنم، یہ بالکل برابر۔ اب کیا کریں؟ اس کے پھر روایتوں میں کئی حل آئے ہیں، لیکن اسٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ جب میرا بچپنا تھا تو اس وقت پاکستان میں بڑی غربت بھی تھی اور لوگ اسی غربت میں خوش رہتے تھے، سادہ سی زندگی تھی۔ یہ آج کل کی طرح ٹیم ٹام کے موبائل اور اچھی گاڑیاں اور اچھے لباس اور عورتوں کے میچنگ کے پرس اور یہ سب مصیبتیں یا بلائیں نہیں چمٹی تھیں ہم لوگوں، بہت سادہ سی زندگی، چند دنوں کے لیے، صرف چند دنوں کے لیے مجھے کرکٹ کا شوق ہوا تھا۔ ویسے تو میرا جسم بتا رہا ہے کہ میں کبھی بھی اسپورٹس کا شوقین نہیں رہا ہوں، صرف ایک کھیل مجھے بہت پسند ہے کیونکہ اس میں ایک بہت اہم میسیج ہے، لیکن وہ رکھیے ایک طرف۔ تو اب یہ تھا کہ کرکٹ کھیلنا ہے تو ٹاس ہوتا ہے، ٹاس کے سکے بھی نہیں تھے، اتنی غربت تھی، تو اب جو چیز نظر آئی اسی سے ٹاس کرتے، جوتا نظر آیا کہ اس سے ٹاس کریں، اچھالتے ہوا میں، اگر اس کا جو سول ہے تلا وہ اوپر گیا تو ٹیم اے بیٹنگ کرے گی، اگر اس کا اوپر کا حصہ آیا تو ٹیم بی۔ جوتا اچھالا، نہ یہ آیا نہ وہ آیا، وہ کھڑا ہو گیا ٹیڑھا۔ اب دونوں ٹیموں میں جھگڑا ہو گیا، کرنا کیا؟ یہ کہ وہ میدان قیامت میں یہی منظر ہوگا، ترازو بالکل برابر، فرشتے چکرا گئے، فرشتے کرنا، خداوند اب کرنا کیا ہے؟ اگر نیکیاں زیادہ ہوتی تو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ایسا ہی پکڑ کے ان کو جنت میں پھینک دیتے، لے جاتے، اور اگر گناہ زیادہ ہوتے تو اللہ سے دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہیں، آلریڈی آرڈر آ چکے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، SOPs، وہ آ چکے ہیں فرشتوں کے پاس قیامت میں، اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر وہ آ چکا ہے کہ گناہ زیادہ ہوگا، پکڑو، اٹھاؤ، پھینکو ان کو جہنم۔ اب کیا کریں؟ اس کے بارے میں تو کچھ SOPs میں لکھا ہی نہیں ہے برابر۔ تب کہا جائے گا اچھا مسئلے کو حل کرتے، لیکن پہلے اس آدمی کو ایک آفر کرو، وہ یہ ہے کہ اگر یہ قیامت کے میدان میں کہیں سے ایک نیکی ڈھونڈ کے لے آئے، ایک نیکی، اور کوئی بہت بڑی نیکی نہیں، کوئی من 2 من کی نہیں، 10 کلو 5 کلو کی نہیں، آدھا کلو کی نہیں، 10 گرام کی، 10 گرام، صرف ترازو کے برابر کے پلوں میں سے نیکی کو ذرا جھکانا، ذرا۔ اگر میدان قیامت میں کہیں سے اس کو یہ نیکی مل جائے تو پھر یہ کہ ابھی مسئلہ حل ہو گیا، وہ نیکی کے پلے میں رکھ دی گئی، آدمی ایک دوسرے کو اپنی نیکیاں دے سکتا ہے۔ ہمارے یہاں ایصال ثواب یہی ہے، فاتحہ ہم نے پڑھی، ہم نے کہا ثواب ملا، ہم نے فلاں مرحوم کو دیا۔ ہمارے یہاں چیریٹی یہی ہے کہ ہم نے صدقہ دیا، ثواب ملا، ہم نے کہا فلاں کو دیا۔ اور یہی قیامت میں ایک یہ بھی مرحلہ آئے گا، ضرورت پڑے گی تو جس کے پاس اتنی نیکیاں بھری پڑی ہیں جو اس کے کام کی بھی نہیں ہے، ضربت علی یوم الخندق، ایک ضربت کائنات کی عبادت سے افضل ہے، صرف ایک ضربت تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اور علی کو ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بانٹنا شروع کریں گے، 5 تم لے جاؤ، 10 تم لے جاؤ، 15 تم لے جاؤ۔ یہ ہے روایتوں میں ہے، اس کا ایک اسٹیج آتا ہے، لیکن اب مسئلہ کہ پہلے کہا جائے گا تم خود ڈھونڈو، ذرا سی نیکی، چھوٹی سی، بہت معمولی سی۔ وہ کہے گا خداوند چھوٹی سی نیکی سے کام چل جائے گا؟ کہاں، ذرا سا ترازو کو جھکانا ہی تو ہے نا۔ کہے گا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، میرا پورا خاندان، میری پوری برادری، تمام خواجگان ناروال یہاں کھڑے ہوئے ہیں، یہ پیچھے میدان قیامت میں اتنی سی نیکی تو کہیں سے مانگوں گا مل جائے گی، ہاں کوئی بڑی نیکی مانگوں تو ٹھیک ہے۔ اب وہ چلا، اب جو میدان قیامت میں کھڑے ابھی ان کا حساب کتاب نہیں ہوا، وہ تو ویٹ کر رہے ہیں نا، یہ ہٹے تو ہماری باری آئے۔ ان کو یہ پتا ہے کہ جو حساب کتاب ہوتا ہے پھر تو وہ آگے ہی جاتا ہے، یا جنت یا جہنم، واپس تو نہیں آتا۔
یہ جو گیا تھا حساب کتاب کے لیے واپس کیوں آ رہا ہے؟ ہر ایک کو معلوم ہے واپس آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے نیکی مانگنے آ رہا ہے۔ اب یہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ ماں بھی گھبرا کے بھاگ کھڑی ہو کے نہیں میں اس وقت ایک نیکی بھی نہیں دے سکتی۔ باپ گھبرا کے جب اس نے بیٹے کو واپس آتے دیکھا تو واپسی تو صرف ایک صورت میں ہوتی ہے کہ اس کو ایک نیکی چاہیے، میں کہاں سے اس کو نیکی دے دوں؟ بھائی بھائی کو دیکھ کے بھاگا، اولاد والدین کو دیکھ کے بھاگی، والدین اولاد کو دیکھ کے بھاگے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو، کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ حساب کتاب سے واپس آنے والا نیکی مانگنے آ رہا ہے، اور یہ اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ اگر ابھی ہم نے اس کو نیکی دے دی چھوٹی سی، کتنی چھوٹی، آپ مسجد میں داخل ہوئے آپ نے سیدھا پیر آگے بڑھایا، یہ بھی ایک نیکی ہے، اتنی سی دے دی، اور پتا چلا جب ہمارا وقت آیا حساب کتاب کا ہمارا پلہ بالکل برابر ہو، تب کتنا افسوس ہوگا، کاش وہ چھوٹی سی نیکی نہ دیتے نا، تو اس وقت وہ ہمارے پاس ہوتی تو ہمارا نیکی کا پلہ تھوڑا جھک جاتا۔ ایک چھوٹی سی نیکی دی ہے اس کو، اس کی وجہ سے ہماری جنت رک گئی۔ ہاں حساب کتاب کے بعد اگر وہ آ کر ہم سے کہے کہ بھائی نیکی دے دو تو ہم دے سکتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہمارا نیکی کا پلہ بہت زیادہ جھکا ہوا ہے، لے جاؤ، ہمارا تو کام نکل گیا، لیکن یہ تو حساب کتاب سے پہلے کا مرحلہ، تو کوئی قیامت میں نیکی دینے کو تیار نہیں ہوتا ایک دوسرے کو، کیونکہ یہ ہر ایک اس سے ڈرتا ہے کہ بالکل ترازو برابر نہ ہو جائے۔ اس وقت یہ روایتیں آتی کہ ہم نے کتے کو ایک لقمہ کھانے کا دے دیا، ترازو کا پلہ بالکل برابر تھا، اس ایک لقمے سے چھوٹی سی نیکی ذرا سا وہ جھک گئے، اس لیے ہم جنت میں چلے گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مومنوں کی گردن کاٹو اور کتوں کو جا کے کھانا کھلاؤ اور کہو کہ جنت مل جاتی، وہ یہ والے کیس ہوتے ہیں جو ایک آدھ ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا۔ آپ کو پتا ہے نا کہ آج لوگ اپنے کتوں کو وہ کھانا کھلاتے ہیں، جو سادات کے بچوں کو نصیب نہیں ہوتا ان کو دھتکارا جاتا ہے دروازے سے۔ خیر وہ تو ایک ہمارے یہاں دین نہ قرآن سے لیتے ہیں، نہ حدیث سے لیتے ہیں، نہ مراجع سے لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں دین لیتے ہیں کبھی قوالوں سے، دین لیتے ہیں کبھی شاعروں سے، دین لیتے ہیں کبھی لطیفہ سنانے والوں سے، کہ جی وہ ایک فقیر مسجد میں بھیک مانگتا رہا، کچھ نہ ملا، شراب خانے پہ بھیک مانگی، ایک شرابی نے نشے میں اس کو 1000 5000 کا نوٹ دے دیا، اس نے کہا خدا بندہ میں تو سمجھتا تھا تو مسجد میں، تو شراب خانے میں بیٹھتا، ہم نے عقیدہ بنا لی۔ دین اس طرح سے ملتا ہے۔ میں تو دوسری مثالیں دینے کی اس وقت پوزیشن میں نہیں ہوں، وقت بہت گزر گیا۔ تو ایک نیکی، اب جو بات تھی وہ یہ نہیں تھی کہ کتے اور بلی کو کھانا، یہ قیامت میں بہت اہم مرحلہ ہے۔ افسوس ہوگا کہ آج کتا گزر رہا تھا، ہم دے بھی سکتے تھے، ایک لقمے میں کیا ٹائم لگتا ہے، اور کتنی مہنگائی بھی ہو جائے تو کتنا آپ کا خرچہ، افسوس ہوگا کاش یہ نیکی کر لیتے، آج یہ ترازو کا پلہ برابر نہ ہوتا۔ امام نے اس کے آخر میں کہا پس جب کسی نیکی کا موقع ملے، کوئی نیکی نہ ہاتھ سے جانے دینا، ہاتھ سے نہ جانے دینا، ہو سکتا ہے یہی چھوٹی سے چھوٹی نیکی قیامت میں تمہارے کام آ جائے اور تم کو جنت میں لے جائے۔ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، سلام میں پہل کرنا، مسجد میں پہلے سیدھا پیر رکھنا، ٹوائلٹ میں پہلے مثلاً الٹا پیر رکھنا، یہ تو میں وہ بہت چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، ذرا اس سے بڑی مثالوں پہ بھی آ جائیے۔ کسی نیکی کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، اور اسی طرح یہاں سے اب قبر کا موضوع بنے گا کل، یہ آخری جملہ، اسی طرح کسی گناہ کو بھی چھوٹا سمجھ کے نہ کرنا، اتنا سا تو گناہ ہے نا، اس میں کیا ہوتا، ہو سکتا ہے کہ ترازو کا پلہ برابر ہو جائے۔ تم سوچو اگر یہ چھوٹا سا گناہ نہ کرتا نا تو برائیوں والا پلہ تھوڑا اوپر چلا جاتا، نیکیوں والا جھک جاتا، ابھی برابر ہے نا، اس میں سے آپ نے ایک چھوٹا سا گناہ اٹھا لیا۔ میں کیا مثال دوں چھوٹے سے گناہ کی، جو مثال دوں گا تو آپ سمجھیں گے یہ گناہ کرنے کی پرمیشن ہے۔ چھوٹا سا گناہ اٹھا لیا تو کیا ہوگا، گناہوں کا پلہ اٹھ گیا نا تھوڑا، نیکیوں کا جھک گیا، جنت مل گئی۔ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے نہ کرنا، اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں۔ جہاں تمہیں موقع ملے، جو چانس تمہیں ملے وہ کام کرو۔ باقی اس کے بعد اس میں ایک بہت اہم جملہ آتا، اور یہ چھوٹے گناہ ہی تو ہیں جو شیطان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ تمہیں پکڑ لے، اور پھر وہ بہت اہم واقعہ برسیسا کا جو انشاءاللہ کل مجلس کے آغاز میں آئے۔ جب چھوٹی سے چھوٹی نیکی جنت میں لے جا سکتی، تو کائنات کی جو بہت بڑی بڑی نیکیاں ان کا کیا کہنا، اور جس نیکی کو آپ انجام دے رہے ہیں، یہ جو آنسو آپ کی آنکھ سے غم حسین میں نکلتا، یہ اگر ہم کو جنت میں لے جا رہا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔
بہت قیمتی ہیں یہ